اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد راحت قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب ظاہرنا و باطننا سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے اور انتہائی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا خوبصورت ٹاپک ہے مولا روم اور عشق۔ مولا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حقائق رومی کے اندر ایک چھوٹی سی حقائق پیش کرتے ہیں، اور جس کے اندر آپ راہ سلوک، راہ تصوف، راہ معرفت، راہ حق کے مسافروں کو نصیحت بھی کر رہے ہیں اور انہیں سمجھا بھی رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم حق اور حق الیقین کی منزلوں کو طے کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم حق کو پا سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ جب راہ عشق کا مسافر اس ڈگر پر، اس رستے پر چلتا ہے، وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ دروازہ آپ نے ظاہری طور پر لفظ استعمال کیا، یہاں پر دروازے سے مراد قلب کا وہ دروازہ ہے کہ وہ ہو 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 ہو، یہ اندر کی آواز ہے، اندر کا شور ہے۔ یہ ظاہری طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے یہ میں نے کیا ہے۔ یا پھر اس کا دوسرا جو رخ ہے اللہ اللہ اللہ، یہ جو شور اندر ہے ذات حق کا، جب وہ شور مچاتا ہے، یہ دروازے کی نوک ہو رہی ہے، ٹھک 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 ٹھک۔ آپ فرماتے ہیں کہ دروازہ کھولنے والا جب دروازہ کھلتا ہے نا، تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ کون؟ آگے سے جواب آتا ہے کہ میں ہوں، کچھ طلب لے کر حاضر ہوا ہوں تیری بارگاہ میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی تیرے اندر سے میل کچیل موجود ہے، تیرے اندر سے ابھی میں کی بدبو آ رہی ہے، ابھی تو اس خیرات کے قابل نہیں ہوا۔ وہ دروازہ بند کر لیتا ہے۔ پھر اس رستے کا مسافر پھر اسی نگری پر چڑھ جاتا ہے، پھر رگڑتا ہے، پھر ضربیں دیتا ہے، پھر دھونے کی کوشش کرتا ہے، اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، طہارت کرتا ہے، آنسوؤں کے وضو کے ساتھ اپنی روح کو نہلاتا ہے اور رو رو کر دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، اے میرے معشوق، اے میرے معشوق حقیقی، اے میرے محبوب، تیرا محبوب تیری طلب میں در بدر ہو گیا، تیرا محبوب تیری طلب میں لوگوں کا تماشا بن گیا، تیرا محبوب تیری طلب میں لوگوں کے تانوں کی زینت بن گیا، اے محبوب کھول دے دروازہ۔ اور جب وہ دروازہ کھلتا ہے تو پھر سیم وہی آواز آتی ہے کہ کون؟ تو طلب کرنے والا کہتا ہے کہ میں ہوں، تیرا محب ہوں، اے محبوب حقیقی۔ تو جواب آتا ہے نہیں، ابھی بات نہیں بنی، ابھی پھر جا، کیونکہ وہ بے پرواہ ہے نا، وہ بے پرواہ ہے نا۔ وہ جیسے حضور قبلہ پیر اجمل رضا قادری صاحب دامت البرکاتہ القدسیہ، وہ اپنے اکثر خطابت کے اندر وہ فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت جملہ ہوتا ہے ان کا، کہ آپ کسی کونے میں لگ کر بیٹھ جائیں، اس کے در پر بیٹھ جائیں، وہ پوچھنے والا ایک دن خود ہی پوچھ لے گا یار کہ تو کیوں بیٹھا ہے۔ تو بڑی ان کی یہ بات مجھے خوبصورت لگتی ہے۔ تو وہی نصیحت یہاں پر آپ کو کروں گا، کسی کونے گردے میں لگ کر وہ پھر بیٹھ جاتا ہے راہ عشق کا مسافر، راہ حق کا مسافر، یہاں پر راہ حق کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ پھر وہی منزلیں کاٹتا کاٹتا کاٹتا، جب کچھ عرصہ کچھ وقت گزر جاتا ہے تو دروازہ پھر کھل جاتا ہے۔ جب دروازہ کھلتا ہے تو آواز آتی ہے کون؟ تو آگے سے جواب دینے والا کیا جواب دیتا ہے کہ اے محبوب حقیقی تو ہی ہے، تو ہی ہے۔ نقطے کی بات ہے،
نقطے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ تو ہی ہے. اور آگے سے جواب کیا آتا ہے کہ لے کھول دیے سارے حجاب، خدا کے لیے چھوڑ دو اب یہ پردہ، کہ ہے آج ہم تم نہیں غیر کوئی، خدا کے لیے چھوڑ دو اب یہ پردہ. پھر وہ پردے چاک ہو جاتے ہیں، وہ حجاب اٹھ جاتے ہیں، وہ سرور، وہ لذت، وہ اندر ہی اندر روح کی کا رقص کرنا، وہ محبوب کی خوشی میں، محبوب کو پا لینے کی خوشی میں خوشی و شادمانی کرنا، اور وہ جو رقص کی جو علامت ہے جو صوفیاء کرتے ہیں وہ کرنا روح کا، وہ پھر نظام شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب تک انسان کی میں اس کا نفس زیر نہیں ہوتا، جب تک انسان عقل سلیم کی، عقل بیدار کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ عقل بھی دو طرح کی ہے. قرآن کریم نے جن کو عقل مند کہا ہے وہ اور عقل مند ہے، جن کو آخرت کی طرف بیداری حاصل ہوئی ہے وہ عقل مند ہے. جن کو دنیا کی رغبت اور دنیا کا پیسے کی ہرس اور تما میں جو مبتلا ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے لیا، ہم نے لاکھوں بچا لیے، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، ہم نے یہاں سے بھی بچا لیے، ہم نے کسی درویش و فقیر کو تو دیے نہیں ہیں، ہم نے کسی اللہ والے کو تو دیے نہیں ہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں اور بالکل ٹھیک ڈگر پر جا رہے ہیں. تو پھر اللہ کریم وہ تو لا یحتاج ہے، وہ تو بے پرواہ ہے. اس نے خود کہہ دیا اللہ الصمد، وہ ذات میں بے نیاز ہے. صفات میں آ کر وہ با پرواہ بھی ہے وہ، لیکن ذات و صفات کا سمجھ اللہ کریم میں تو کہتا ہوں ہر کسی کو عطا کرے، ہر کسی کو نہیں ہے. تو اللہ سے دعا و التجا ہے، اس پلیٹ فارم سے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس حق کو، اس نفی کو، اپنی ذات کی نفی کو اپنانے کی کوشش کریں. اگر آپ کے کاملین مرشد ہیں، انہوں نے آپ کو نفی اثبات کا سبق عطا کیا ہے، تو اس پر غور و فکر کریں، تفکر کریں، اور ان منزلوں کو عبور کرتے ہوئے حق کو پالیں اور حق الیقین کی منزل اور حق الیقین کے نور کے اندر اتر جائیں. اور اگر آپ کو نہیں ملا تو پھر کاملین کی تلاش کریں. یہ حکم خداوندی بھی ہے، آپ پر تلاش واجب بھی ہے. اور اگر آپ ہم سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. ہم وقت مخلوق خدا کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. میری سرکار، میرے جد امجد حضور قبلہ سیدی پیا پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری اور مرشد سرکار حضور قبلہ سیدی پاک شاہ احسان الحق قادری حضوری کا در ہمیشہ اس مقصد کے لیے مصروف عمل ہے. آپ جب چاہیں بہترین رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اگلی آنے والی ویڈیو کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، فی امان اللہ. ویڈیو کو لائک کریں اور حق بات سمجھ کر جتنا ہو سکے شیئر کریں، کیونکہ حق بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین.